رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کی لغوی معجزے کی لغوی خوبصورتی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک بہت پیاری بات اس سیریز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے مثال دیکھ لیں قرآن کی اس لغوی معجزے کی، پھر سے وہی کروں گا دو آیتوں کے درمیان کمپیریزن، اور بہت آسان ہے، اب آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی کچھ چیزیں تو کم از کم، کہ کس طریقے سے قرآن کے اندر ایک لفظ اپنے سیاق و سباق میں بالکل بہترین طریقے سے بیٹھتا ہے، کتنا بہترین لفظ کا چناؤ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سورہ نمبر 65 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف آیات دینے والی آیات سناتا ہے، صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ تم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی، اب یہاں پہ غور کریں، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہ آیت آپ نے دیکھ لی، بالکل ایسی ہی آیت اس سے پچھلی صورت، یہ سورہ نمبر 65 تھی، سورہ نمبر 64 میں آیت نمبر 9 بالکل یہی الفاظ آ رہے ہیں یہاں پہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ سورۃ الطلاق میں یہ الفاظ ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے جنتوں میں ڈالے گا۔ سورۃ تغابن میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ نیک عمل کرے اللہ اسے جنتوں میں ڈالے گا، لیکن بیچ میں ایک چیز اللہ نے زیادہ یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہ بھی جھاڑ دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور عربی بھی دیکھیں بالکل ایک جیسی، یہاں پہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، بس بیچ میں ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہ الفاظ سورۃ طلاق میں نہیں ہے، مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ تب سوال یہ ہے کہ سورۃ الطلاق میں گناہ معاف کرنے کا ذکر کیوں نہیں، جبکہ سورۃ تغابن میں کہا ہے کہ میں گناہ بھی ساتھ معاف کر دوں گا؟ اب جواب کس میں؟ سیاق و سباق میں۔ اب دیکھ لیں، جہاں سیاق و سباق آپ دیکھیں گے جنتیوں کا ہے، دیکھیں اس سے پچھلے الفاظ کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سیاق و سباق اہل ایمان کے بارے میں، تو اس میں گناہوں کا ذکر نہیں، جبکہ سورۃ تغابن میں سیاق و سباق کیا ہے؟ اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھنے کے لیے پچھلی دو آیتوں میں جائیں، منکرین نے کافروں نے کہا، منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا پڑے گا، اس لیے پھر آگے چل کے کہتا ہے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہ جھاڑتا ہے۔ جہاں سیاق و سباق کافروں کے بارے میں تھا، اور اگلے آیت بھی والذین، اور جن لوگوں نے کفر کیا، تو سیاق و سباق یہاں پہ کافروں کے بارے میں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، منکرین ہیں، تو ان کے سیاق و سباق میں زیادہ مناسب تھا گناہوں کے جھاڑنے کا ذکر کرنا۔ ظاہری بات ہے گناہوں کا ریلیشن شپ کافروں کے ساتھ، جہاں پہ اہل ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں پہ گناہوں کا ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہے، جہاں سیاق و سباق میں کافر ہیں، ان کو ایک امید دی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم بھی ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، جیسے نیک عمل کرنا چاہیے، تمہارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، صحیح راستے پہ آ جاؤ، یہ فکر نہ کرو کہ میں اتنے گناہ کرتا رہا، کفر کرتا رہا، اب کیا ہوگا، نہیں، تو انہیں ایک ترغیب دی جا رہی کہ آ جاؤ سیدھے راستے میں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے سیاق و سباق کے مطابق گناہوں کا ذکر اور ذکر ایک جگہ کیا گیا، ایک جگہ نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیں یہ بھی خوبصورتی ہے قرآن کی، دیکھیں ہم عام زندگی میں کوئی چیز لمبی ہو، اسے لمبا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، کوئی چیز بڑی ہو کہ اسے بڑا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، کمپیئر کرنے کے لیے چیزیں چاہیے۔ تو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے اس کے اندر ہی کسی وہ کمپیریزن ہو جاتا ہے، کوئی باہر سے چیز نہیں لانی پڑتی، اندر ہی کی آیات، مختلف آیات کو، الفاظ کہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اختلاف ہوتے ہیں، اس سے اندر ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان الفاظ کے اندر یہ ڈفرینس کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب چھوٹی سی بات میں بار بار کہتا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں، مجھے اپنے وہ انگلش کے چینل پہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا پچھلی میری ویڈیو میں، غالباً کوئی پچھلی ویڈیو تھی میری، بلکہ شاید اس سے پچھلی والی تھی، تو اس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ آپ نے سیاق و سباق میں بات کر دی ہے اس طریقے سے، تو یہ میں بھی ایک جملہ سیاق و سباق میں لکھ دیتا ہوں، اس طریقے سے کوئی اس نے جملہ لکھ دیا۔ اب بھائی میں شروع سے، جو لوگ میری ویڈیوز فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک جملہ بول دینا شاید اس کو اتنا موجزانہ نہ بنائے، لیکن قرآن کا موجزہ یہ نہیں ہے، قرآن کا موجزہ یہ ہے کہ یہ 1400 سال سے وہ الفاظ فریز ہو گئے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی الفاظ ڈالے جا رہے ہیں، نہ اس سے کوئی الفاظ نکالے جا رہے ہیں، 1400 سال سے وہی الفاظ ہیں، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جملہ بول دوں تو یہ بھی موجزانہ۔
سارے کے سارے جملے، سارے کے سارے الفاظ اپنے سیاق و سباق میں، اور یہ صرف لغوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ بھی ایک چیز سیاق و سباق، اس کے علاوہ جو باقی تمام لغوی موضوع، تمام عددی موضوع، تمام سائنسی موضوع، تمام تاریخی موضوع، سارے ملا کے قرآن کو موضوعانہ بناتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک جملہ لکھ دوں اس طریقے سے، وہ چیز تو اس کو موضوعانہ نہیں بنا سکتی. اور یہ صرف یہی نہیں کہ قرآن اس سب کے ساتھ ساتھ، ان سارے موضوعوں کے ساتھ ساتھ قرآن انسان کو اس کی معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اس کے ایمانیات میں، اس کی روحانیت، ہر چیز میں ہدایت بھی دے رہی ہے، اس کو سیدھا راستہ. اتنی ساری چیزیں کرنا امپاسبل ہے انسان کے لیے. ایک جملہ لکھ دینے سے وہ موضوعانہ نہیں بن جاتا. تو یہ میرا مقصد ہے بتانے کا. آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک جملہ کہہ دیا، اس میں آپ کو کمپیریزن دکھا دیا تو ختم ہے یہ سارا کا سارا موضوع قرآن کا. نہیں، یہ تو یہ 1.111% بھی نہیں ہے جتنا موضوع قرآن کے اندر تو بھرے ہوئے ہیں. اس لیے تو میں ایک ایک کر کے، اگر میں سارے موضوع آپ کو ایک ساتھ دکھا دوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، 50,000 گھنٹوں کی مجھے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی، اور وہ بھی پریکٹیکلی نہیں، اپلوڈ ہی نہیں ہو پائے گی. وہ تو ساری زندگی لگا کے اینڈ میں مرنے سے پہلے اپلوڈ دبانا پڑے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ چیز پاسبل نہیں. اس لیے میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ اعتراض نہیں ہے کہ ایک جملہ اس طرح پورا موضوع ایک ساتھ ہوتا ہے، کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں، تمام کا تمام قرآن اپنے سیاق و سباق میں بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر ایسے یقین کا ایمان دے کہ جو نسلی اور وراثتی نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین ہو، معجزے دیکھ کے آنکھوں سے، کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.